اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ہمیں رکاوٹ فیل ہو رہی ہے یا ہمیں بندش فیل ہو رہی ہے یا نظر ہے، اس کے سلوشنز کیا ہیں؟ اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ سورہ قلم کی آخری آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ 7 times پڑھیے، دم کریں. اور میں تو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ گھر سے نکل رہے ہیں ذرا اس کی ڈیٹیلز بتا دیں. دیکھیں سورہ قلم کی آخری آیات ہیں، سورہ قلم کی سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں، 29ویں پارے میں ہیں. یہ آپ پڑھیں گے اور اپنے اوپر دم کریں گے تو اس سے جو ہے وہ نظر بد ختم ہو جائے گی. اس سے بھی آسان سورہ فلق اور سورہ ناس، خاص طور پر بچوں کے لیے میں بتا رہی ہوں. جو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، بیمار ہو گیا ہے بچہ یا اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، تو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس عمل کو جاری رکھیں رات کو سوتے ہوئے. اور میں خاص طور پر وہ بچیاں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں، آج کل جس طرح کا ماحول ہے ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو حفاظت کے لیے خاص طور پر آیت الکرسی کے حصار میں گھر سے نکلیں. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، درود شریف پڑھیں آگے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ کے حصار میں اپنے بچوں کو رخصت کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو دعا ہے، مجھے تو دعا، اور میں نے، آپ یقین کریں کل ہی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اور جب میں اس لفظ کو کہہ رہی ہوں نا تو دل میں ایک سکون سا پیدا ہوتا ہے نا، وہ سکون پیدا ہو رہا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارکہ میری گود میں تھا، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم یا رفیق الاعلیٰ. جب بھی آپ کسی مشکل میں، یا رفیق الاعلیٰ، اے میرے سب سے پیارے اچھے سے دوست. آپ اللہ کو جب ایسے کہہ کر پکاریں تو سوچیں، اور لیکن آپ کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ کبھی کسی مشکل میں پھنس رہے ہیں، کہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مجھے کوئی حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی آپ فیل کرتے ہیں، کنیکٹ ہو جائیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کہیں اللہم یا رفیق الاعلیٰ. بس یہ کہہ کر دیکھیں کتنا سکون ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم لوگ دوسروں کی جو ہے کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھا کیسا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مکافات ہو رہا ہے، اور اپنے ساتھ جب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. اس میں بھی جو ہے ڈفرینس ہے، نیک لوگ اور بد لوگ. جب نیک لوگوں کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے نا، ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. بالکل. جب ہم دیکھتے ہیں انبیاء سے زیادہ تکلیف تو زندگی میں کوئی جھیل ہی نہیں سکتا جو انبیاء علیہ السلام نے تکالیف جھیلی ہیں. اس کے بعد درجات آتے ہیں. علماء تشریف فرمائے صحابہ کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہتی ہوں جب زندگی میں ہر طرف ناکامی ہو نا، اس ہستی کو دیکھیں جو کائنات میں سب سے زیادہ کامل ترین اور کامیاب ترین ہستی ہے، وہ ہمارے نبی کی ذات. مائیکل ہارٹس نے کتاب لکھی جس میں 100 سب سے پر اثر شخصیات کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. ہم وجد کرتے ہیں اپنے مذہب کی حقانیت پر کہ ہم کس ہستی کے ماننے والے ہیں. اس میں سب سے پہلا نام ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. ان کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. انہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. مہندر سنگھ بیدی ایک سکھ شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. اور کہتے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو اپنے کردار سے آپ نے منوایا. ہم معاش کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. ہمارے نبی کے گھر میں 4-4 مہینے 3-3 4-4 مہینے چولہا نہیں جلا. وہ جو کائنات کے مختار ہیں وہ اشارہ کریں تو سورج واپس آ جاتا ہے. اولاد کے لیے دنیا پریشان ہوتی ہے. آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو کائنات کے نبی سوائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کوئی اور خاتون جو ہے وہ ظاہر اولاد نہیں ہے. ام المومنین اور سوائے ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کہ جناب ابراہیم جن کے بطن مطہر سے 1.5 برس کی عمر تک جو ہے وہ کائنات میں رہے، پھر وہ بھی رخصت ہو گئے. حضرت ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں خدا اگر ہمیں اولاد دیتا، اگر وہ نافرمان ہوتا
حضرت نوح علیہ السلام نبی اللہ ہے, نبی اللہ کا بیٹا جہنمی ہے. اگر ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اگر اولاد ایسی نکلی کہ وہ نافرمان ہو, ہم اس کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث قدسی کے جس میں پروردگار فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہیں تکلیف دے کر, تمہیں خوشی دے کر, بد امنی میں, جنگ میں, ہر حال میں, خوشحالی میں, نفرت میں, محبت میں, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ تم اس چکر میں پھنس جاتے ہو یا حالات بدلنے والے کی طرف رجوع کرتے. بالکل ٹھیک فرمایا.